السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، الیکشنز کے ہو جانے کے بعد کی جو صورتحال ہے جس میں اسمبلیز میں سب نے جا کے اپنا اپنا حلف لے لیا، سب نے اپنی اپنی منسٹریز لے لیں، چیف منسٹر کا بھی انتخاب ہو گیا، چیف منسٹرز نے بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو گزشتہ کئی سال سے 2 سال سے تو خاص طور پہ پچھلے احتجاجی سیاست کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یعنی کہ 2018 تک بھی احتجاجی سیاست تھی، اور 2018 سے 2022 تک کا یہ ایک فیز تھا بیچ میں کہ جس میں احتجاجی سیاست پی ٹی آئی کی طرف تھی، اور اب بھی پی ٹی آئی احتجاجی سیاست ہی کر رہی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی کی سیاست احتجاج پر ہی رہے گی اور یہی ان کا آگے بھی سلسلہ چلے گا، یا پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرتی ہے اس احتجاج کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا، کوئی ریوارڈ بھی ملے گا؟ اب 2013 کے انتخابات کے بعد بات ہو رہی تھی 35 پنچروں کی، اور پھر آخر میں جب وہ 4 حلقے کھلے تو اس میں irregularities تھیں۔ اب ان الیکشنز کے بعد بھی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف وہی بات کر رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے تو 35 پنچر، لیکن اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب پنچر ہی پنچر۔ تو فارم 47 کے تحت لوگوں کو جتوایا گیا ہے، لوگ فارم 47 کے تحت ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی بن گئے ہیں، لیکن واٹ نیکسٹ؟ کیا ٹرائبونل سے پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طرح کے انصاف کی امید ہے یا نہیں؟ دوسری جانب آج ہی کی تاریخ میں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، ان پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، ان کو آج تینوں کیسز میں احتساب عدالت سے بری کر دیا گیا۔ اور اب جب پاکستان آئے تو پاکستان آنے پر صاحبزادوں کا یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی اور ملک کے شہری نہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں۔ ساتھ ہی آج ہی کی تاریخ میں چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور کو اے ٹی سی کورٹ راولپنڈی میں طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ 2 کیسز ہیں جن میں طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھنے والے حافظ فرحت عباس صاحب، جو ابھی ممبر پروونشل اسمبلی ہوئے، لاہور سے کامیاب قرار پائے، احتجاج میں پہنچے تھے، اور احتجاج میں جو وہاں پر نمائندے موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کو گرفتار کر کے ان پر ایف آئی آر جو ان پہ مقدمہ بنایا گیا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور وہ ایف آئی آر کے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ جی وہ وہاں پر اپنے کارکنان کے ساتھ آئے، کارکنان کو اشتعال دلایا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا جس سے گولی چلائی گئی جو کہ پولیس کی ایک گاڑی کی باڈی پر لگی۔ پھر وہاں پر ایک پولیس اہلکار کو وہاں سے اغوا کیا گیا، پولیس اہلکاروں نے، دیگر اور پولیس اہلکاروں نے جا کر ان کو چھڑوایا، اور حافظ فرحت عباس سے موقع پر 9 mm کی پسٹل برآمد ہوئی۔ یہ وہ ایف آئی آر تھی جو کہ درج ہوئی، اور جو وہاں پر موقع پہ موجود ہمارے رپورٹرز تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آج جب ان کی اسی کیس میں اے ٹی سی کورٹ سے ضمانت ہوئی تو ساتھ ہی ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ایف آئی آر ہے 410/23۔ یہ ایف آئی آر 14 مارچ 2023 کی ہے۔ یہ وہ ایف آئی آر ہے کہ جس میں 2500 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا تھا کہ پولیس پر حملہ کیا گیا، ڈنڈے چلائے گئے اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہے 410/23 ریس کورس تھانے لاہور کی، اس میں نامعلوم افراد ہیں، سب کے سب نامنیٹ کسی کو بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس میں اکتوبر کے مہینے میں جا کر ایک ایف آئی آر کا یہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اکتوبر کے مہینے میں شامل کیا گیا، اور اس میں پھر نامینیشنز لوگوں کی ہوئیں کہ جی یہ وہاں پر موجود تھے، لیکن کوئی ویژول ایویڈنس نہیں ہے، جیسا کہ حافظ فرحت عباس کے معاملے میں کوئی ویژول ایویڈنس آن ریکارڈ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو اتنے مہینوں کا وقفہ تھا بیچ میں، یہ سب کس لیے تھا۔ آج کے پروگرام میں جب اسی حوالے سے اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ایک پہلے مختصر وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے۔ بسرا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کھیلداس کوسانی صاحب نے۔ کھیلداس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور جی ڈی اے سے ہمیں جوائن کیا ہے سائرہ بانو صاحبہ نے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے بسرا صاحب، جیسا کہ پروگرام کے ابتدائی میں میرا جو پہلا جملہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا صرف احتجاج پر ہی مبنی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج ہی کرتے رہنا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کہیں سے انصاف ملے گا، یا اپنے آپ کو وہ زندہ رکھنے کے لیے، ریلیونٹ رکھنے کے لیے احتجاج کرنا ضروری ہے، لہٰذا احتجاج ہو رہا ہے؟
अली भाई, पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, बड़ी बदकिस्मती से। और मुझे बताइए फिर क्या करें जब पाकिस्तान रह ही सिर्फ क्रिमिनल एलीट के लिए गया है, चंद खानदानों के लिए रह गया है। जितना बड़ा कोई मुजरम है, जितना बड़ा कोई मुलजम है, उतने ही बड़े ओहदे पे बैठा है। तो ये क्या खिलवाड़ है, मुझे बताइए ना। पाकिस्तान तो हासिल किया गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में क्या कहा गया था, यहाँ हर अमीर गरीब बराबर होंगे, छोटा बड़ा बराबर होगा, यहाँ पर लोगों के इस अंदाज में मुसावात का कानून होगा। हमें तो मदीना की रियासत की बात बताई गई थी, हर मदीना की रियासत को मानने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जुल्म है, जबर है, यहाँ पर अकूबत खाने हैं, यहाँ पर माओ बहनों बेटियों को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो दहशत गर्द हैं। जो एहतजाज के लिए भी निकलते हैं, मुझे बताइए डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशत गर्द है क्या, सनम जावेद दहशत गर्द है क्या, खदीजा शाह दहशत गर्द है? मैं किस किस का नाम लूं? बात यह है कि इमरान खान 70 साल की उम्र में उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं होता, 200 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दहशत गर्द, गद्दार, करप्ट, वहां से बात नहीं बनी, निकाह पे आपने सजा दे दी। 9 मई आज भी नहीं, ये आप कह रहे हैं निकाह पे सजा दे दी, उधर फिर पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपने अकामा पे सजा दे दी। अच्छा, अकामा पे सजा, अच्छा अब अकामा की बात करते हैं। हमें तो ये बताया गया था जो जेआईटी बनी थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम मोतबर इदारे मौजूद थे, जिनके अंदर ISI-MI के लोग भी मौजूद थे। आप मुझे बताएं क्या कहा गया था, एमन फील्ड की कोई इन्होंने मनी ट्रेल दी? आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। जो दोनों देखिए, उसमें भी वाजिद ज़िया थे, FIA से उनका ताल्लुक था, और इसमें भी वाजिद ज़िया साहब नहीं है, लेकिन FIA ने साइफर केस में 17 माह तहकीकात हुई और फिर उसके बाद FIR दर्ज हुई। भजन मैं यही कह रहा हूं ना कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है इसके अलावा कि हम क्या करें, किधर जाएं। खैर पाकिस्तान में रहने ना 99.9% लोग मेरी नजर में इस वक्त वो कीड़े मकोड़े हैं, कोई इनकी हैसियत नहीं है। और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं अली भाई, कहीं से कोई इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, ये हो नहीं सकता, अल्लाह अल हक है कि आप ये समझते हैं कि अगर इस वक्त आपको जाली सदर 24 वोटों के साथ, सीटों के साथ, जाली वजीर आजम, डिग्गी वाली सरकार जो चेरी ब्लॉसम है, और सबसे बढ़कर ये जो थीफ मिनिस्टर हैं 36 सीटों के साथ, मियां नवाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, और ये लोग इस वक्त अपने आप को जो जाली हुक्मरान जिन्होंने कब्जा कर लिया, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि डाकू कब्जा कर ले, कब्जा करने के बाद कहे जी कि मैं इस घर का मालिक हूं। तो इसलिए अली मुमताज कोई और रास्ता नहीं है। हम अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, और मेरा ईमान है इस बात का, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज मैं फिर कह रहा हूं, आज अदलिया, आज दुनिया के अंदर हमारा क्या हालत है कि आप नीचे से पहले दूसरे नंबर पर हैं। आज जो कुछ इस इलेक्शन के अंदर धांधला हुआ, ये इलेक्शन नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड था। क्या जरूरत थी आपको इलेक्शन करवाने की? आप आइन तो पहले टूट चुका था। आप जो वजीर आला, आपका वजीर आला था जिसके हाथ रंगे हुए हमारे लोगों के खून से, आपने उसको रिवार्ड दिया, उसको वजीर दाखिला बना दिया। तो भाई क्या जरूरत थी? इसमें आपके लिए एक मैसेज भी है ना? हाँ जी, एक मैसेज भी है। मैसेज तो यही है ना कि जो बोलेगा वह खास तौर पे तरीके साहब का बोलेगा, उसको 9 मई में डाल देंगे, उसको मुकदमात में डाल देंगे, FIR में डाल देंगे। साहब की तरफ जाने से पहले मैं चाह रहा हूं जरा अपोजिंग व्यूज ले लिए जाएं। सायरा साहिबा, मुबारक हो आपको, यकीनन खुशी होगी आपको ये आज जानकर कि तीनों केसेस में हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब को बरी करार दे दिया गया। आपने कहा मुझे खुशी हुई होगी। जी, मैं अभी अभी एक जर्दा बनाकर आई हूँ और जैसे प्रोग्राम होगा उसके बाद मैं बांट दूंगी। मैं अच्छा, मतलब वो पहले पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, फिर पाकिस्तान के शहरी हैं। तो वो जैसे बसरा साहब ने बोला है कि देखिए यहाँ पर तो नाम, और वो जो कहते हैं ना कि जिसके साथ जितने फंदने लगे होंगे उसको उतनी जल्दी और फौरी इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर तो दादा का जो मुकदमा है उसको पोते को उसका जो नतीजा, जो उसका जो भी रिजल्ट है पोते को सुनने को मिलता है। और यहाँ पर इस किस्म के इंसाफ बस इस पर मुस्कुराया ही जा सकता है, वो भी दुख से, क्योंकि जो आंसू हैं वो दिल के ऊपर गिर रहे हैं। तो इस पे मैं आपको क्या कमेंट्स दे सकती हूँ कि 44 साल बाद जुल्फकार भुट्टो शहीद का उनका वो आया कि जी वो एक अदालती कत्ल था। अब वो अदालती कत्ल, और आप कहते हैं ना कि वो अगर आप कड़ी दर कड़ी जाएं तो वो कहाँ जाता है। और अभी भी जिस तरह बसरा साहब ने कहा हुकूमती अरकान का बोला, मैं इनको कुछ नहीं कहती। ये जो हुकूमत में आकर बैठे हुए हैं, भले वो वफाक में हो या सूबों में हो, या कोई ऊपर से आकर सेनेटर बन रहा हो, या जिसके ऊपर पूरा खड़ाग फैला हुआ हो, और जो वो कहते हैं ना वो डार्क फोर्सेस आ जाएं, तो देखें इसके पीछे कौन है। मैं नहीं समझती। मैं भी 5 साल
5 साल में बहुत सीख लिया मैंने, इस 5 साल में 50 साल का तजर्बा हासिल कर लिया। तो हम सियासतदानों की तो इतनी सह नहीं है। अच्छा ये कि वो बताइए मुझसे आपने ये 5 फैसले सालों में क्या सीखा कि मुंतखब होने के लिए क्या क्या जरूरी है? मतलब अभी आपने जर्दे की बात की ना, तो इसी तरह मुंतखब होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो दरकार हैं, तो आप मुंतखब हो सकते हैं और तो आपकी हुकूमत कायम हो सकती है? इन 5 सालों में आपने डेफिनेटली ये देखिए सीख लिया माफ होगा। कर दीजिएगा कि कोई जितना बड़ा जिसके नाम के साथ होगा, जो हमने यहाँ पर देखा है, जिनके जो जो नैबजदा लोग होते हैं, जिनके केसेस होते हैं, जो अपने इलाके में जितना बड़ा मैं अल्फाज क्या बोलूं, गुंडा बोलूं, कहते हैं बदमाश जितना बोलूं, बड़ा डाकू ओडा बड़ा उसकी होदा। बड़ी। सायरा, हाँ जितना जी, बड़ा डाकू ओडा बड़ा होदा। आपने 10-12 कत्ल हाँ किए जी, हो, लूट मार बिल्कुल। की हो, देखिए अगर करप्शन हम की हो, पैसा इकट्ठा किया हो, जी। तो आपको बड़े से बड़ा होदा मिलेगा। कत्ल की 1-2 FIR होनी चाहिए, 302 होना चाहिए। नैब के पास आपने खूब सारा पैसा कमाया और आपने थोड़ा सा दे के प्री बार्गेन किया हुआ हो, आपके इन सब वो जो कहते हैं ना बैक डोर, इन सब लोगों से ताल्लुकात हो, आपकी पहुंच भी बहुत दूर तक हो, और इंसान रबड़ की नाक हो कि कोई जिस तरफ मोड़े उसी तरफ मुल्क के वसीतर मुफाद में बैठ जाए। यहाँ पर वही कामयाब है। और जो 76 साल से देखे, नेशन बिल्डिंग ही नहीं हुई, हमारी कौम भी इसी को कबूल करके बैठी हुई है। तो ये जब सब चीजें होंगी तो फिर एक मजे की डिश बनेगी। वरना अगर आप ये समझते हैं कि बड़े आप अपने असूल और वो लेकर आते हैं कि मैं तो ऐसे, मैं ये वो सिर्फ किताबों में या पुरानी कहानियों में जिक्र मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हकीकत में ऐसा नहीं है। केलदार जी। साहब, आपकी तरफ आते हुए, आपने बसरा साहब को भी सुन लिया, आपने सायरा साहिबा को भी सुन लिया, अपोजिंग व्यूज थे। आपके लिए तो यकीनन खुशी का दिन है कि आपके कायद नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे अब वो पाकिस्तान में हैं और ये मान भी रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और उन पर जो केसेस थे उनमें 3 केसेस पर उनको बरी कर दिया गया है। अली मुमताज साहब, पहले तो मैं जो शौकत बसरा साहब एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे, अच्छे भले एक सियासी कारकुन थे, पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक रहा है, इसकी कुर्बानियां भी है, जदोजहद भी है, मगर जिस पार्टी में ये शामिल हो गए, जो गुफ्तगू उसने की, जो अल्फाज का चुनाव वो इसका लीडर करता है, जो कैदी नंबर 420 है, उस जबान को ये इस्तेमाल करके बसरा साहब समझते हैं जिस तरह ये एक KPK में वजीर आला जो बना है, जितनी ज्यादा गाली देगा, जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, वो उसका फेवरेट होगा। तो अल्लाह करे ये जबान इस्तेमाल करते हुए मेरे को भी कोई पोजीशन मिल जाए, कोई किसी ओहदे पे, किसी उसके जो गुड बुक में आ जाए, कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं बसरा साहब ये बात दिल से नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात उसकी मजबूरी है, जिस पार्टी में वो बैठा हुआ है उसको इसी जबान में बात करनी चाहिए। मैं तो इस तरह की गुफ्तगू का कायल नहीं हूं, ना हमें अपनी लीडरशिप ने ये सिखाया है। आपने बात की कि 2 साल से एहतजाज कर रहे हैं। मेरे भाई ये एहतजाज नहीं कर रहे हैं, ये 2 साल से, बल्कि 2014 से, मगर इस दफा 2 साल से ये मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। इनको न मुल्क के जो शोधा है, गाजियों का, न उनका कदर है, न उनका एहतराम है। कल शोएब शाहीन साहब जो उनके वकला है, वो अफगानिस्तान पे जब हमारे फौजी जवानों को शहीद किया गया, वहां से हमला हुआ, तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी वहां पे। तो इस किस्म की ये पार्टी है जो रियासत मदीना के नाम पे लोगों को जो है मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, दूसरों को चोर चोर माफियाज का नाम देकर और रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान की तबाही करने वाली ये जमात है, जिन्होंने पौने 4 साल में मुझे बताए कि 1 इंच तरक्की की रखी हो। जो मेरी बहन कह रही है मैं 5 साल में बहुत सीखी हूं, आप कुछ नहीं सीखिए, आप ये तंज सीखिए, आप ये इसी जमात से आपके असरात हैं। आपको नवाज शरीफ का वोट, जब आप इलेक्शन में मेरी बहन लड़ रही थी तो वो उसको वोट अच्छा लग रहा था सांगड़ से कि नवाज शरीफ का वोट चाहिए, और वोट उन्होंने लिया। मगर नवाज शरीफ की सियासत, उसकी पॉलिसी, उस पर आप तनकीद करती है। तो बेहतर होता तो आप उस वक्त भी आप अपनी लीडरशिप को खुद कहती कि नहीं, मैं इस पार्टी से इताअत नहीं करूंगी, मुझे नवाज शरीफ का वोट नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ का वोट अच्छा लगता है, बल्कि उसकी सियासत पे तनकीद कर दिया, अच्छा जी बिस्मिल्लाह आप करें। मगर मैं समझता हूं पाकिस्तान को इस वक्त इन चीजों की, इस गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी को बेहतर हमें करना है। पाकिस्तान की अवाम ने अगर आपको मैंडेट आप समझते ये दिया था, आप 45, 35, 75 की कहानियां बनाते हैं,
تو آپ کتنی عدالتوں میں ٹریبونل میں آپ نے کلیم کیا ہے؟ ہمیں بتا دیں 80 سیٹوں پہ آپ نے کیا ہے. آپ جو ریکاؤنٹنگ تو مسلم لیگ نون جیت رہی ہے تو آپ ہار کیسے رہے ہیں؟ اگر آپ ہار رہے ہیں آپ جائیں. آپ کو اس ملک کے آئین پہ اعتبار نہیں ہے, اس ملک کے قانون پہ اعتبار نہیں ہے, آپ کو عدالتوں میں نہیں ہے. آج آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ بھلے بھلے کر آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ پریویلیج کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کو پروٹوکول چاہیے, باقی اس ملک کا جو قانون ہے آئین ہے اس کا احترام نہیں کرنا, وہ آپ پہ لاگو نہیں ہے. تو یہ آپ جو انتشار, یہ جو آپ پاکستان میں اس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کسی سڑک پہ نہیں دیں گے, کہیں پارلیمنٹ میں نہیں دیں گے. اگر آپ پارلیمنٹ میں اصولوں پہ سیاست کریں گے, اپنے عوام کے ایشوز پہ بات کریں گے, تو ہم آپ کو ساتھ بٹھائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دیں گے, وہاں سگریٹ پی کے, وہاں کوئی اس طرح کی گفتگو کر کے, گالیاں دے کے, چور چور کے نعرے لگائے, اس ملک کے جو مجھے بتائیں جو پارلیمنٹ کا ایک دن کا خرچہ ہے وہ آپ کی گالیوں کے لیے ہے, آپ کی بدتمیزی کے لیے, آپ کی غیر آئینی یا غیر اخلاقی گفتگو کے لیے. ہم کیوں آئے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ہم عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں. آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں صوبوں میں حکومتیں ہیں, حکومت گورننس پہ بات کرے, کارکردگی پہ بات کرے. اگر آپ گالی آپ نے وہ شعیب شاہین صاحب کے جس پروگرام کے کلپ کا آپ نے ذکر کیا, وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کافی اس کو وائرل کیا گیا ہے, لیکن اس میں شعیب شاہین صاحب کا جواب مکمل نہیں ہے, جو میں خود بھی سننا چاہ رہا تھا کہ جواب مکمل کیا ہے وہ سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مکمل بات کیا ہے. دوسری بات انہوں نے دیکھیں جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی وفاقی حکومت ہے اور آپ کے وزیر اعظم ہیں, آپ کی کیبنٹ ہے, پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے بھی نہیں. ابھی آپ ہی کے اسلام آباد شہر کے ریڈ زون کے, مطلب اب ریڈ زون کو اگر آپ تھوڑا سا پھیلا لیں تو وہ بھی ریڈ زون میں لال مسجد آ جاتی ہے. وہاں پر جو مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں, انہوں نے اس حملے کے بعد جو دہشت گردوں کی کارروائی تھی میر علی میں, پاک فوج کے جوان اور آفیسر شہید ہوئے, اس کے بعد جو انہوں نے بیان وہاں پر دیا, کیا سب آپ نے وہ سنا ہے؟ اس پر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, کوئی بھی ہو جو ان شہداء کی تصدیق کرے گا, جو ان کی قربانیوں کی تصدیق کرے گا, جو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا, کوئی بھی ہو, ہم اس کو اس سوچ کو, اس مائنڈ سیٹ کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. گورنمنٹ, ریاست کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف ہونے والا کام ہے اس کو روکے گی بھی صحیح, اس کی مذمت بھی کرے گی, اور اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے. وہ کسی صورت میں سیاسی جماعت سے آئے, کسی اور جگہ سے آئے, ہمارے لیے وطن, اپنا پاکستان, اپنی ریاست, ہمارے فوج, ہمارے جو شہداء ہے, ہمارے جو جوان آج سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہمارے پاکستان ہماری ترجیح ہے. ریاست ہم نے سیاست ہم ایک کھیلدہ صاحب وقفہ لے لیں, اس کے بعد سائرہ بانو صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں, آپ سائرہ صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں. میں آپ کی طرف آؤں گا وقفے کے فوراً بعد, تاکہ جو ابھی آپ کے حوالے سے بات کی تھی کھیلدہ صاحب نے, آپ اس پر رسپونڈ کر سکیں. ملاقات ہوگی جی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, جی سارے صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی کھیلدہ صاحب کے کامنٹ پہ. جی دیکھیے, ذرا 2 منٹ دے دیجیے کہ سکون سے میری بات سنیے گا. ہم پروگرام اٹینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے پینل اسی لیے پوچھتی ہوں کہ دیکھیے آگے کوئی سیر حاصل گفتگو کرنے والا ہے, یا آپ جو سوال کریں کیا وہ اس سوال کا پراپر جواب آپ کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ جن کے قائد بہت محبوب ہوتے ہیں, میں ایسے لوگوں سے پروگرام کرنے سے اوائڈ کرتی ہوں, اس لیے کہ ان کو اپنے قائد, محبوب قائد کی ہر بات بھی صحیح لگتی ہے. دوسرا, میں نے تو ان کو کچھ کہا بھی نہیں تھا, تو یہ سندھ میں آ کے کر گئے. اگر ایسے ہوتا تو میرے بھائی کا آپ 5 سیٹیں لے چلتے اور آپ کی قیادت 2 دفعہ پیر صاحب کے دروازے پر نہ آتی. جہاں آپ سانگڑ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو سانگڑ کو منی پنجاب کہا جاتا ہے, وہ برس سے پاکستان بننے سے پہلے سے اور پاکستان بننے کے بعد سے وہ وہاں پر ہے, اور الحمدللہ مسلم لیگ فنکشن میں ہے. 40-50 لوگوں کے گروہ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ووٹ ہیں, تو یہ آپ پھر اگلے الیکشن میں دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا. پھر یہ نہ ہوتا کہ آپ کی قیادت ہم سے ہمارا حلقہ مانگ رہی ہوتی, جو کہ الحمدللہ نہیں دیا, اور اپنی قیادت سے 12 اس تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور میں مجھے الیکشن لڑنے کا کہا گیا تھا, جو پہلے میں نے منع کیا تھا, اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہم لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی.
اور اسی الیکشن کیمپین میں اگر آپ نے ARY پہ ہی میرا انٹرویو ہے جس پہ میں نے کہا کہ پارٹی نے بھلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو لیکن میرے خیالات جو نون لیگ کے بارے میں ہیں وہ وہی رہیں گے. الحمدللہ جو میں بولتی ہوں وہ میں کہتی بھی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ بہت زیادہ جھوٹ نہ بولوں جیسے کہ عام محبوب قائد کے لوگ بولتے ہیں. دوسرا، ہر بات پر یہ پارٹی آ کر جب بھی ان کو کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے شہداء کے اوپر کھیلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹانگیں کانپنا، پسینہ آنا، جنگیں ہارنے کا الزام یہ آپ نے لگایا تھا یا میں نے لگایا تھا؟ یہ انہی لوگوں نے لگایا تھا. اور جس طریقے سے جلسوں میں اس وقت کے حاضر آرمی چیف کو نام لے کے للکارنا اور یہ سارا کچھ کرنا تھا، وہ میں نے کیا تھا یا کس نے کیا تھا؟ تو خدا کے واسطے سیاست سے شہداء کی قربانیوں کو دور رکھا جائے. اب وہ ظاہر اب ہماری قوم کے بیٹے ہیں کہ وہ جوان بچے جنہوں نے اپنے دل کی امنگیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بھی نہیں جی، وہ جان کی قربانیاں دے رہی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جن کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہ وہاں پر شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں. ان کو وہ بولتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کینن فوڈر، کہ توپوں کے فیڈ کرنے کے لیے یہ ہمارے مطلب وہ ہوتے ہیں، یہ اپنی پالیسی درست کرنے کی بات ہوتی ہے. اور جو سوال آپ نے پوچھا تھا عدالتی نظام کا کہ کیسے دو لوگوں نے پہلے کہا کہ ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی حکومت آتے ہی وہ شہری بھی بن گئے اور سب چیزیں ہو گئی. سوال اس کا ہوتا ہے تو خدا کے لیے آپ ایسے لوگوں کا پینل بنایا کریں جو آپ کے سوالوں کا جواب دے، نہ کہ اپنے آپ کو کوئی بات کرنے کی وہ نہ. لیکن سارا صاحبہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی کی تو بات کریں گے. آپ کے سوال کا جواب دے نا، آپ جو سوال کرتے ہیں اس سوال کو جو عوام ٹی وی کے سامنے بیٹھی بھی ہوگی وہ بھی چاہتی ہوگی کہ جواب ملے. تو میں اپنے بھائی کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سیاست ہے، سیاست میں رواداری رکھنی چاہیے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اپنا اس کا جواب دیں. آپ آگے اپنی اور میری پارٹی، آپ اور میں کیا ہیں اپنی پارٹی کے، اچھا ٹھیک، جو پارٹی قیادت جی بسرا صاحب، جو آپ کی پارٹی کو لے کر ابھی کھیلدہ صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. جی جی سارا صاحبہ، پروگرام اب تیسری دفعہ میں آپ سے اپنی قیادت کے بارے میں یا جو آپ کے کوئی 1500 ووٹ پورے سندھ میں ہے اس کے اوپر میں کوئی بات نہ سنوں، پھر اچھی بات نہیں ہوگی. آپ کو میرا بہت اچھا تعلق ہے. اب آپ صرف سیاسی میدان کی بات کریں، اپنی جو پالیسیز جو آگے لوگوں کو آپ نے روڈ میپ دینا ہے، لوگوں کی جو زندگی آسان کرنی ہے وہ پالیسی بتائیں. اب پچھلی باتوں پہ اور میری قیادت پہ واپس مت کریے گا کہ اس وقت کن لوگوں کو ووٹ اچھا لگ رہا تھا، نہیں اچھا لگ رہا تھا، پھر اچھی بات نہیں ہوگی. شوکت بسرا صاحب، آپ کی پارٹی کو لے کر ابھی ریسنٹلی ایک IMF والا معاملہ، پھر یہ یورپین یونین کو خط لکھنا، ایک باقاعدہ ایک سیریز چل رہی ہے. اور اب تیسری بات جو ابھی کھیلدہ صاحب نے کوٹ بھی کی کہ جی شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ جو ہم نے سٹرائکس کی ہیں افغانستان میں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. علی ممتاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ہماری فوج ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہے. اور جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں پوری قوم نے مذمت کی ہے. لیکن یہ خواجہ آصف، عطا اللہ تارڑ نامی جو سیاسی گماشتے ہیں، جن لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، آپ میاں نواز شریف کو لے لیں، میاں شہباز شریف کو لے لیں، مریم بی بی کو لے لیں، جن کی دنیا کے اندر کرپشن کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ شہداء کے پیچھے چھپتے ہیں. ویسے ہی لوگ آپ لوگوں سے تو نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی شہداء جو ہماری دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جب ان کا نام لیتے ہیں، ان کے اوپر سستی سیاست کرتے ہیں، آپ لوگ اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا خیال میں آپ لوگوں کو گرے بار میں جھانکنا چاہیے. سائرہ بانو نے درست کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ماضی کے اندر کوئی جماعت بتا دیں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے ججوں پہ تو یہ کرتے ہیں، سٹنگ آرمی چیف کے خلاف ویڈیوز یہ چلاتے ہیں، اور پھر بڑے زور سے کہتی ہیں تھیف منسٹر جو پنجاب کی ہیں، جو جعلی وزیر اعلیٰ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کیا کہتی ہیں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، بڑے بڑے افسروں کی، عہدیداروں کی ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں. تو میرا خیال کہتا ہے کہ آپ یہ زیادہ شہداء کے مامے بننے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارے شہداء ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا فخر ہے. اور آپ کے منہ سے تو جب بات سنتے ہیں نا تو لوگ یقین مانیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کرپٹ ٹولا. آپ دوسری بات کہی الفاظ، آپ مجھے بتائیے کوستانی صاحب، اگر آپ کو ڈاکو کے لفظ سے تکلیف ہوئی تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں ڈاکو صاحب. چور کے لفظ سے تکلیف ہے آپ کہتے ہیں چور صاحب. بھائی آپ میرے جب گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے، آپ چوری کریں گے تو آپ کو کیا کہیں؟ آپ کو کہیں نہیں تھیف صاحب،
نہیں جناب آپ لوگ جو ہم پہ کرم کریں مہربانی کریں آپ نے ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے آپ پیسے لوٹتے لوٹتے آج ووٹ بھی لوٹنے لگ گئے ہیں آپ کو جعلی حکمران نہ کہیں آپ کو یہ نہ کہیں کہ چیف منسٹر جو ہے جو ٹک ٹاکر کا ایک گروپ بنا کے صبح صبح نکلتی ہے فوٹو شوٹ کرتی ہے اور لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتی ہے اور وہ جو بننے آیا تھا آپ کا محبوب قائد وزیر اعظم یہاں پہ ساری گل ہو گئی ہے وہ جو کبوتر اڑانے آیا تھا مینار پاکستان پہ لوگوں نے طوطے اڑا دیے بتا دیا یہ عمران خان کا پاکستان ہے اور اب حیثیت کیا ہے وزیر اعظم بنتے بنتے آٹے کے تھیلے تے فوٹو لگ گئی آ کے یہ ہے اب آپ کی سیاسی حیثیت آٹے کے تھیلے کی بھی بات ذرا کرتے ہیں جو نگبان پیکج ہے اس پر کیلدہ صاحب دو باتیں وہ نگبان پیکج بھی علی بھائی جو نگبان پیکج ہے غیر معیاری آٹا ہے ویڈیو آئی ہیں ایک دیکھیں معیاری ہے غیر معیاری وہ ایک طرف لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے گجرات شہر کی کہ جہاں پر یونین کاؤنسل کے لوگ جا رہے ہیں اور جا کے لوگوں کے گھروں کے باہر وہ تھیلے رکھ کے تصویر کھچا کے اور وہاں سے تھیلا اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ اس میں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو سامنے آ رہا ہے اور آپ کی گورنمنٹ پنجاب میں آتے ہی یہ سکینڈل سامنے دوسری طرف یہ کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں لندن دوبارہ دیکھیں پہلی بات میں نے کہا کہ بسرا صاحب اللہ کرے ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے آپ چور کہیں گے ڈاکو کہیں گے تو میں آپ کو بسرا صاحب میں ادب سے آپ کو میں یہ ذرا آپ انہیں بات کر لینے دیں کھیلدہ آپ تسلی سے ان کو جواب دیجیے حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں آپ کا قائد سرٹیفائڈ زانی ہے چور ہے جس نے القاعدہ آپ جواب دیں آپ جواب دیں شرم آپ کو آنی چاہیے جب آپ چور ڈاکو اور اس طرح کی غلیظ بات کرتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ کو جواب آئے گا میں نہیں کرنا چاہتا تھا آپ کو جواب آئے گا آپ کو جواب اسی زبان میں آئے گا آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا اسی زبان میں آئے گا جس زبان میں آپ بولتے ہو جس زبان میں آپ بولو گے آپ کو دیں گے آپ سرٹیفائڈ زانی چور ڈاکو آپ نے ملک کو تباہی کرنے والے اور آپ چوری میں حصہ ملتا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ قوم کو یہ سکھاتے ہیں آپ قوم کو شرم آنی چاہیے آپ کو تو لوگ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں آپ کو لوگ چور کے نام سے جانتے ہیں آپ کو لوگ فراڈی کے نام سے جانتے ہیں سن لیں آپ کو لوگ سمجھتے ہیں 420 سے بننے والی چیز ہے کون چور ہے اب آتے ہیں کھیلدہ صاحب آپ کا ہے سارے ہارے ہوئے لوگ سارے ہارے ہوئے لوگ سارے کھیلدہ صاحب سارے بددیانت لوگ میرا جو سوال تھا آپ اس کا پلیز جواب دے دیجئے یہ جو بات آپ نے اب تک کی ہے یہ تو خیر اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں پر یہی اسپیکر صاحب کی طرف سے کہا جانا تھا کہ جی اس کو حذف کر دیا جائے جو سوال پوچھا اس کا پلیز جواب دیجئے ایک تو وہ نگبان پیکج دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں جی کھیلدہ صاحب میرے سوال کی باری آئی تو آپ تک آواز نہیں جا رہی جی کھیلدہ صاحب اچھا چلیں جب تک کھیلدہ صاحب ذرا چیک کریں جی کھیلدہ صاحب کو آواز جا رہی ہے کیا مسئلہ ہوا ہے وہ میاں آڈیو ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوگی ابھی اور حمزہ شبال کی چوری والی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا کہاں سے انہوں نے 17 ارب کی ٹیٹیاں لگائی نہیں ان کو آواز نہیں جا رہی انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی وہ چیک کر رہے ہوں گے کھیلدہ صاحب کو آواز نہیں جا رہی کھیلدہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی نہیں آ رہی اچھا بسرا صاحب ابھی سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو نمبرز ہی نہیں ہے پنجاب میں بھی آپ کو اس طریقے سے سیٹس نہیں ملیں گی اور کے پی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خرید لیا جائے لوٹے ہو جائیں دیکھیں میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں یہ نظام بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے یہ نظام لوگوں کا اس پہ کوئی یقین نہیں رہا نہ آپ کی جمہوریت پہ نہ آپ کے اداروں پہ چونکہ جمہوریت عوام سے ہوتی ہے جب آپ عوام ابھی ان کو تکلیف پتہ کس بات کی ہوئی ہے بھئی آپ نے عوام کے ووٹوں پہ دن دیہڑے ڈاکہ مارا ہے ہم نے چیلنج کیا ہے آ جائیں بنائے سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں فل کورٹ بنا لیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں 10 حلقے آپ لے آئیں 10 حلقے ہم لے آتے ہیں ہم لکھ کر دیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کا ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ کا وہ لیڈر جو آپ کا محبوب قائد ہے محبوب قائد سرٹیفائڈ چور ہے جو پورے دنیا کے اندر مشہور ہے کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہارا ہوا آپ کی مریم بی بی ہاری ہوئی تو آپ کو تکلیف تو ہوگی ہماری باتوں کی یا تو ہمارا چیلنج مانے اگر ڈاکہ نہیں پڑا یہ فراڈ نہیں ہوا الیکشن میں تو آ جائیں سٹنگ چیف جسٹس میں اگر کھیلدہ صاحب آپ تک میری آواز جا رہی ہے تو جو میرا آپ سے سوال تھا ابھی سائرہ صاحبہ بھی وہی اعتراض کر رہی تھی کہ جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں اس دوران سائرہ صاحبہ گئیں
اپنا زردہ انہوں نے چکھا کہ ٹھیک بنا ہے نہیں بنا، واپس آ گئی ہیں، اور جو میرا سوال تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ وہ سوال وہی تھا کہ نواز شریف صاحب کیا آپ جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نگہبان پیکج ہے اس پہ تو ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ لندن جا رہے ہیں یا نہیں، میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا شیڈول کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے روایتی طور پہ ہر سال وہ رمضان شریف میں آخری اشرہ جو ہاں جی، وہ سعودی عربیہ پہلے جائیں گے آخری اشرے کے لیے، پھر اس کے بعد وہیں سے آگے لندن جا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ جاتے رہے ہیں، مگر جب فرونیت تھی، جب یہاں پہ ان کے خلاف انتقام ہو رہا تھا، وہ جلاوطن تھے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو اس وقت وہ 4-5 سال وہ نہیں جا سکے تھے، تو وہ عمرے کی سعادت یا رمضان شریف میں جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی امید ہے کہ جائیں گے۔ تو لندن کا پروگرام میرے علم میں ابھی نہیں ہے، جب یہ بات سامنے آئے گی، اس کا شیڈول آئے گا تو ضرور میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ جو آپ رمضان پیکیج کی بات کر رہے ہیں، رمضان نگہبان، دیکھیں یہ ایک زبردست پیکیج ہے جو عام آدمی کو ریلیف دے رہا ہے۔ غریب آدمی کے لیے آٹے کی تھیلا یا اس کے لیے جو راشن، ان کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں، غریب آدمی کہاں سے لائے، تو اس کے لیے ایک باوقار طریقے سے ان کے گھر کی دہلیز پہ جا کے میں نے جو آپ کو کوٹ کیا کہ گجرات میں تو ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ یونین کونسل کے لوگ جا رہے ہیں، دروازوں پہ رکھ کے تصویریں کھچا رہے ہیں اور اٹھا کے تھیلا آگے۔ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے جس بات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، مگر دیکھیں لاکھوں جب یہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے، مجھے کنفرم نہیں میں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی ہو سکتا ہے یہ گھس بیٹھیے جو ہے، جو انتشار کے لوگ اس طرح کی ڈرامے بازی ویڈیو بنا لیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کبھی امکان ہو سکتا ہے ہو، مگر مس مینجمنٹ میں 1-2 کیسز آ سکتے ہیں۔ اتنے بڑے 12 کروڑ عوام میں جب اتنا بڑا پیکیج جا رہا ہے، ہماری کوشش ضرور ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ان کی میٹنگ بھی کرتی ہے، اس کے کارکردگی کس طرح لوگوں کے پاس جا رہا ہے، تو اگر اتنے بڑے صوبے میں اگر 1-2 ایسی شکایت آئی ہے، نہ آنی چاہیے، آپ کی بات درست ہے، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر مجھے شور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف کی تکلیف، ان کو مریم نواز صاحبہ کے جو چیف منسٹر جس طرح وہ کام کر رہی ہے، اس پہ ان کی سوشل میڈیا اس طرح کی الزام بازی اس طرح بھی ضرور چلیں میں ہوگی، وقفے کی بات پوچھ لیتا ہوں سارے صاحبہ سے کہ پہلی یہ خاتون عام چیف آدمی کے منسٹر لیے، کی یہ کارکردگی، عام آدمی کے لیے بڑا ریلیف ہے، غریب آدمی کے لیے بڑا ریلیف ہے جو ہم نے دیا ہے۔ پہلی خاتون ہماری وزیر اعلیٰ کی حکومت نے۔ کارکردگی پر ان کی کیا رائے ہے، یہ میں ان سے پوچھتا ہوں جی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی سائرہ صاحبہ، محترم نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اب وزیر اعلیٰ ہیں اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایک سوال، اور دوسرا بھی ساتھ میں، آپ 5 سال پارلیمنٹ میں رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی 5 سال ایم این اے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اب وہ دوبارہ اسمبلی کا حصہ ہیں، منسٹر بھی ہیں، اور ابھی کل کا ہی ان کا ایک اور بیان تھا کہ جس میں وہ اوورسیز پاکستانیز جو خاص طور پہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی نہ ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے، نہ وہ پاکستانی آتے ہیں، اور پاکستان کے معاملات کو لے کر ان کے پیٹ میں تکلیف اٹھتی رہتی ہے، وہ مامے لگتے ہیں۔ دیکھیں پہلے خواجہ آصف صاحب کے بیان پر آتی ہوں کہ وہ اگر ان کو کسی سے پرابلم تھا تو نام لے کے کر دیتے، اور جو ہمارے وہاں پر لوگ ہیں جو کن حالات کی وجہ سے یہاں سے گئے ہیں اور ابھی بھی جو برین ڈرین ہو رہے ہیں، اور جو آپ کے سابق نگراں وزیر اعظم نے کہا تو کیا ہوا، اگر وہ جاتے ہیں تو کیا ہوا، تو ان کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ 4-5 لوگوں سے پرابلم ہے جو وہاں پر بیٹھ کے یوٹیوب پہ ولاگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں، تو ان کا نام لے کے کر دیتے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شاید آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو احتجاج ہوا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہوگا۔ اچھا دیکھیں لوگ سوچتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر ملک کی محبت ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہر دیکھیں جڑیں تو ہماری یہاں پر ہیں کہ یہاں سے چلے بھی جائیں تو وہ قصے تو ہم بہت بیان کرتے ہیں کہ جب 1947 کے بعد یہاں سے جو ہندو گئے
اور پھر جب وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا گھر دیکھتے ہیں اور وہ دیواریں اور وہ دروازے کنڈے دیکھتے ہیں تو ایسے ہی بھلے جڑیں تو ہیں نا یہاں پر، اگر وہ ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے، تھوڑا سیاسی اس حساب سے انہوں نے نہیں اوورسیز کو اتنی توجہ دی تو وہ دوسری بات ہے۔ باقی یہ کہ اس قسم کے بیان کر کے ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ جو ریمیٹنس آتا ہے اس پر بھی ایک بڑا متنازع بیان آیا تھا کہ کون سا آتے ہیں اپنے ماں باپ بھیجتے تو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، ذریعہ تو وہ ہے نا۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ویسے مزے کی بات ہے، یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی کو کہ کوئی رشتہ دار یا جان پہچان والا ہو کہ جو آرام سے وہاں پر گھوما پھرا بھی جا سکے اور رہا بھی جا سکے اور تھوڑا سا وہاں پر سوشل موومنٹ بھی ہو۔ تو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ باقی آپ نے مریم بی بی کا پوچھا تو وہ پلیز مجھ سے نہ پوچھیں، اس لیے کہ وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک جنرل ایوب صاحب ایک ایبڈو کا قانون لے کر آئے تھے، اس کے بعد سے جو سیاستدانوں کی جو نرسریز تھی پنپنے کی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو اس قسم کے سیاسی حالات یا سیاست میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گالم گلوچ کی بات ہوئی یا وہ ہوئی، اب وہ اس میں ہم دانیال کو بھی بھول گئے، عابد شیر علی کو بھی بھول گئے، خواجہ آصف کی بھی شعلہ بیانی بھول گئے، باقی بہت سارے لوگوں کو بھول گئے۔ تو جب وہ آپ پاری یا نرسری نہیں ہوگی، جب وہ سیاستدان نہیں ہوں گے، عطائی سیاستدان آ جائیں گے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اٹھ کے ایک پارٹی رجسٹر کروا لے اور اس کے بعد وہ لیڈر بن جائے۔ کہ پہلے پورا سب کچھ ہوتا تھا کہ وہ گراؤنڈ سے آتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب تو میں صاحب گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کو وہ میں اس مطلب نہیں وہ سمجھتی کہ لکیر پیٹی جائے۔ اب جتنی بھی سیٹیں وہاں پر میسر آئی اور جس طریقے سے الیکشن ہوئے اور جس طریقے سے زبردستی کے عہدے بانٹ کے کوئی وزیر اعلیٰ بنا، کوئی وزیر اعظم بنا، کوئی وزیر دفاع بنا، کوئی سینیٹر بن کے وزیر داخلہ بننے جا رہا ہے اور کوئی نگراں وزیر اعظم چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں، اور جو پی سی بی کا پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے کہ ذکا اشرف صاحب کا نام گورنرشپ کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو چیز محنت سے نہ حاصل ہوئی ہو آپ اس کے نتائج مجھ سے نہ پوچھیں، بس عوام کی زندگی آسان لیکن آپ کو مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ جو پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ قوم کی بیٹی مریم نواز جس طریقے سے وہ جیل میں بھی گئیں، خواتین سے ملاقات کر رہی ہیں، کہیں پہ کوئی اگر پریشان حال ہے ان کے گھر پہ جا کر ان سے ملاقات کر رہی ہیں، جو ہم ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھیں، قوم کی بیٹیاں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں آپ دیکھ لیں کتنی زیادتیاں ہوئی۔ قوم کی بیٹی تو فاطمہ بھی تھی کہ وہ جو رانی پور کے پیر نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اس مسئلے کا کیا ہوا۔ قوم کی بیٹیاں تو بیچاریوں کی عزت میں پامال ہو رہی ہیں انہی پالیسیز کی وجہ سے، انہی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو وہ سب اس کے اوپر توجہ خدا کے واسطے دینے چاہیے۔ یہ فوٹو شوٹ وغیرہ تو بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، چلتا رہے، ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب کوئی ایسا ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے کہ لوگوں کو خیرات مت دیں، ان کی ضروریات جو زندگی، جو آئین ایک جو کتاب ہے نا جس کو پکڑ کے عطا تارڑ صاحب نے کچھ اشارہ کیا تھا جو کہ صحیح اشارہ تھا، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے نا شروع کے پنوں میں وہ ہمیں دے دیں، جو ہماری بنیادی حقوق اور ضروریات جو بھی ہیں وہ ہمارے ڈور سٹیپ تک پہنچائیں، ہمیں خیرات پر اور بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام پہ نہ لگائیں، خدا کے واسطے قوم کو بھکاری نہ بنائیں۔ اور بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ بسرا صاحب، اب آپ کی پارٹی کا آگے کیا لائے عمل ہے؟ معاملہ اب ٹرائبونلز میں جائے گا تو کچھ تو لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لگتا ہے کہ آج کل کسی اور طرف توجہ ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ اب تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف لوگ بیانات دے رہے ہوتے ہیں کہ جی سینٹ کا ٹکٹ فلاں کو کیوں دے دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، اور سنی اتحاد کونسل میں اتحاد کیوں کیا جبکہ ایم ڈبلیو ایم میں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہیں، اور ایک طرف آئی ایم ایف پر رپورٹرز یہ بتاتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں مل کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک کیا گیا ہے، لیکن آج میں سن رہا تھا کہ زین قریشی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی وہ آئی ایم ایف کے باہر جو احتجاج ہوا ہے وہ ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم تو وہ تھے ہی نہیں۔ بھائی علی ممتاز صاحب، ابھی میں اس وقت بہت اہم سوالات کیے ہیں آپ نے، لیکن ابھی ہمارے دوست کوستانی صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب ہر مہینے چونکہ عمرہ کرنے جاتے ہیں ہر سال حالت یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ اسمبلی انکلوڈنگ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم بی بی، انہوں نے اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر قرآن پاک پہ حلف لیا ہے، اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں اور پوری قوم کو پتہ ہے، ان کو خود پتہ ہے، اور آپ یہ تماشا دیکھیں کہ اور اللہ کی کتاب میں موجودہ قرآن پاک میں موجودہ جو جھوٹا حلف اٹھائے گا وہ غرق ہو جائے گا، اس کو اللہ کا عذاب آئے گا۔
اس دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. اور اگر آپ کا وزیر اعظم جعلی، وزیر اعظم صدر جعلی، جعلی چیف منسٹر یہ قرآن پاک پہ حلف اٹھا رہے ہیں، اللہ کی مدد پاکستان کے ساتھ کس طرح آئے گی؟ اچھا یہاں آپ جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہم ذرا عمرے پہ ہوئے. تو یہ اندازہ کریں کہ کیا ان کی سوچ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، پاکستان میں 76 سال میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوئے ہیں، اور یہی وارداتیں پاکستان کو آج میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان عوام کا پاکستان نہیں ہے، یہ 99.9% جو لوگ ہیں ان کا پاکستان نہیں ہے. یہ مخصوص ایک کرمنل ایلیٹ کا پاکستان ہے جن کے لیے نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالتیں ہیں. جتنا بڑا چور، جتنا بڑا ڈاکہ، وہ آج دیکھ لیجئے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ان کو کوئی کسی قسم کا کچھ پچھتاوا نہیں ہے، ملال نہیں ہے، بلکہ وہ گالیاں دے رہے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا عوام کو ڈرانے کا، پارٹی توڑنے کا. لیڈر جیل میں ہے، 200 مقدمہ ہوا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ عوام نے کہا یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے ان کو. اچھا اب رہ گئی بات آپ نے کہا IMF والی. میں پھر آپ کو گزارش کروں، قرض آپ کس لیے لیتے ہیں؟ ملک کے لیے لیتے ہیں، عوام کے لیے لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خرید لینے ہوں، آپ نے موٹر وے بنائے اس میں اپنے کمیشن کھا لینا ہو، آپ نے 17 ارب کی ٹیٹیاں لگا لینی ہو، آپ نے منی لانڈرنگ کر لینی ہو. یہ جو ان کو جن پہ غصہ آتا ہے، جو جعلی چیف منسٹر ہیں بلکہ تھیف منسٹر ہیں، وہ کہتی تھی لنڈن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. آج ان کے دونوں بھائی، ان کا بیان حسین کا ریکارڈ ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کوستانی صاحب سے، بتائیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کس کے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی منی ٹریل دی ہے آپ نے؟ اگو پوچھنے آتا ہے گاڑا کاٹ دینے، اگو کہہ دینے کہ سانو ڈاکو نہ آکو، سانو ڈاکو صاحب آکو، یہ لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے میرے بھائی اگر IMF قرضہ دے گا تو میرے بھائی علی بھائی میرے اور آپ کے بچوں نے ادا کرنا ہے، آنے والی نسلوں نے ادا کرنا ہے. یہ تو لٹو اور پھٹو پروگرام ہے، یہ تو ہمیشہ اقتدار کے لیے آتے ہیں، ادروائز ان کے پکے پکے گھر ہیں، کاروبار ہے، پیسے باہر ہیں، ان کا سٹیک کیا ہے پاکستان میں. اچھا پر امید ہے کہ عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ پر امید ہے؟ میں بالکل میں بطور ایک تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرائبونل میں نہیں جائیں گے؟ جائیں. اس کی وجہ ہم ان کی طرف عدالتوں پہ حملہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. وہ آگے سے جواب یہ دیں گے آپ عدالتوں پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کر دیں گے. ہمارے شہداء ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ. لیکن یہ جو بیانیہ بیچنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو عوام نے چونکہ مسلط کر دیا. جی کھیلدہ صاحب اوور ٹو یو سر. دیکھیں ان کو عمرے پہ بھی اعتراض ہے کہ عمرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل جو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط بیانی کرتا ہے، اس کو سزا اللہ دے گا. اور اللہ اور انسان کا ہر کسی کا اپنا ہے، کسی دوسرے کی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس زیادہ مذہبی آپ اس گفتگو کو بنا رہے ہیں میرے بھائی، بار بار مذہب کا بیچ میں مذہب پہ اپنے مذہب پہ بلیو کرتا ہوں. آپ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کسی مسلمان دوسرے مسلمان آپ جو ہے کیوں جا رہے ہیں اپنے عمرے کے لیے، کیوں رمضان شریف میں. یہ ان لوگوں کو اعتراض ہے، یہ اس پہ بھی فتوائیں دیں گے. تو اس قسم کی گفتگو میں تو معذرت خواہ ہوں کہ اس قسم کی گفتگو میں بحث کروں، میں مباحثہ کروں ان سے. جو بات ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چور چور ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اب سارے فیصلوں میں ہماری قیادت سرخرو ہوئی ہے، باعزت بھری ہوئی ہے. سارے جھوٹے الزامات، آپ کی 4.25 سال اقتدار میں تھے، آپ کی نیب تھی، آپ کا شہزاد اکبر ایک فراڈیا جو ابھی بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ روزانہ پرچے لہراتا تھا، کبھی شہباز صاحب پہ، کبھی نواز شریف صاحب پہ. وہ کدھر ہے؟ تو آپ نے 4.25 سال میں کوئی ثبوت نہیں دیا. آج بھی اگر آپ قانون دان ہیں، ویسے کھیلدہ صاحب حسن حسین نواز اپنے چچا جان کی پہلی ٹرم میں کیوں نہیں آ کے بری ہوئے؟ اب کیوں آ کر بری ہو رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کیوں چلے گئے تھے؟ کلچ پلیٹیں خراب ہو گئی تھی، واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ دیکھیں یہ جج مرحوم ارشد ملک کی ویڈیو بھی موجود ہے. ویڈیو بنانے تسی ماسٹر ہو، یہ تو اسی منے ہیں. یہ سارے جو کردار ہے، سارے کردار جو 5-6 جج عمران خان اور ان کے باجوہ، ان کے جنرل فیض، یہ سارے کردار قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں. سارے جھوٹے کیسز بنائے. 22 کروڑ عوام سے علی ممتاز صاحب، 22 کروڑ عوام سے آپ کسی سے حساب لے لیں، دادا پوتے کا 3 نسلوں کا حساب نواز شریف نے دیا ہے. باقیوں کا بھی پاکستان میں سب کا ہونا چاہیے. اور یہ جو 420 جو قیدی نمبر ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی حساب دینا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا. آپ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں نا، جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے خلاف
आपकी नहीं, वो नहीं हुकूमत है। करेंगे, वो नहीं करेंगे ना, क्यों करने की क्या जरूरत है? हमने मुशर्रफ पे ही आर्टिकल 6 लगाया था, हमने तो लगाए मुशर्रफ ना, पे भी लगाया था। तो आप लगाए बात ना, करें। लगाए। आप बड़े बूट और आपने आपका इज्जत लीडर के आज साथ पालिश उसको करने बढ़िया तैयार रिसीव है। भी किया था। ठीक, एडी ठीक। जीरो तुम्हारी चलें, बूट पाल मैं- किए। मुझे जी आज के प्रोग्राम से इजाजत लेनी होगी। जाते जाते सायरा बानो साहिबा, आपने वो जर्दे वाली बात से शुरू की थी, आखिर में कोई जाते जाते कहना चाहें, क्योंकि जर्दे का आपने जिक्र तो कर दिया, अब प्रोग्राम के बाद हमारे लिए भी जरूरी हो गया है कि एक जर्दे की प्लेट मंगवा लें हम भी। बस जी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ बस अब जो भी प्रोग्राम करें अवाम के मसाइल पे करें। ये आपस का तो बस झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन अवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। बाखुदा अब जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं कि क्या होगा, चोरी चकारी और बढ़ेगी, समझ नहीं आ रही है। तो बस ये चलें। अफसोस ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सायरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब सब सिंध में तो भिजवाती है। जी, बसरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। केलदा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।